یہ میں حضور غوث پاک کی بات سنانے لگا، وہ نا آئینہ سنت ہے، دیکھ رہا ہے، وہ لکھا ہے خادم نا وہ صفائی کر رہا تھا، وہ صفائی کرتے کرتے نا اس سے آئینہ گر کے نا ٹوٹ گیا۔ اب یہ والا دور نہیں موٹر سائیکل نکالی اور جا کے ڈی جی خان سے نیا آئینہ لے، نہ موٹر سائیکل نہ ڈی جی خان اور نہ اس طرح کے بازار چیزیں تھیں، لیکن تھیں بڑی تھوڑی۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، نماز کا وقت قریب ہے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمائیں گے تو آئینہ طلب کریں گے تو کہاں سے لاؤں گا آئینہ میں؟ لیکن تھا بھی تو خادم غوث پاک کا نا جی، اور جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے وہ بھی کتب بن کے جاتا ہے، تو جو وہی خادم جو سارا دن غوث پاک کی زیارت کرے، جس کو دن میں کئی بار غوث پاک نام دے کے بلائیں، تو پھر اس میں کیا کیا کمالات آ گئے ہوں گے۔ وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، اب وضو فرما کے اس کو کہتے ہو آئینہ لاؤ، اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ وہ آئینہ ٹوٹ گیا، آگے سے عرض کیا کرتا ہے؟ وہ آگے عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا ہے، اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال ہی گیا، نام ہی نہیں لیا اپنا، ذات کو لے آیا حضرت۔ کیا کہتے ہیں از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی، تقدیر آئی تھی، ٹوٹ گیا۔ لکھا غوث اعظم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا ساتھ اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا ہویا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے، لیکن ہم پھنسے ہوئے آئے نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،